وہ ایک قاری صاحب تھے نا, قاری صاحب, وہ اپنے ایک بچے کو کہہ رہے تھے کہ تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. وہ کوئی شرارتی ہوگا تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. اب ایک دیہاتی کھڑا ہوا, وہ سن رہا, گاؤں کا بیچارہ سیدھا سادہ, اس نے کہا بھائی یہ گدھے کو بھی انسان بنا دیتے ہیں یار, گدھے کو کیا بنا دیا, انسان. وہ قاری صاحب سے آ کے کہتا ہے کہ قاری صاحب میرے پاس بھی ایک گدھا ہے, اگر آپ اس کو بھی انسان بنا دیں. تو وہی ہے کہ وہ قاری صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا کہ یہ میرا گدھا ہے, اس کو آپ کیا بنا دیں, انسان. آپ نے تو اس گدھے کو انسان بنایا نا. قاری صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کھیلنے کا بہترین موقع مل گیا مجھے, اس سے کھیلتے ہیں تھوڑا سا. قاری صاحب نے کہا بھائی چھوڑ جاؤ اس کو, انسان والا مسالہ کچھ دن لگا کے رکھنا پڑے گا, ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. تو جب کچھ دن مسالہ لگے گا تو انشاءاللہ یہ انسان بن جائے. تو وہ قاری صاحب چھوڑ کے چلے گئے. کہاں بننا تھا اس نے انسان. کچھ دن کے بعد قاری صاحب آئے, بھائی وہ کیا ہوا. انہوں نے کہا یار وہ غلطی سے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, وہ نارمل انسان نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کا انسان, یعنی عام انسانوں سے ذرا اونچے درجے کا انسان بن گیا ہے, اور وہ جون پور کا جج بن گیا ہے. تو وہ جو جون پور کا جج ہے نا, وہ اصل میں تمہارا گدھا ہے جو جج بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, وہ مسالہ زیادہ لگ گیا بس. تو یہ صاحب وہاں پہنچے دیہاتی, پہلے تو جج کو اشارہ کیا تو جج کو غصہ آیا, تو پھر گھاس لے کے اس کو دکھا رہے, پھر ہوش ہوش کر رہا ہے. تو جج نے بلایا, کیا مسئلہ, کہہ رہے زیادہ شو مارنے کی کوشش نہیں کر, ہے تو گدھا ہی نا, وہ تو مسالہ زیادہ لگ گیا, تو کیا بن گیا, تو قاضی بن گیا جون پور کا. ایک وہمی استنجا کر رہا تھا, اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں پاک ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا. لوٹوں پہ لوٹے بہا دیے اس نے, دھو کے بڑے پیشاب پہ نا, وہ نہیں ہو رہا, تسلی نہیں. اس نے کہا دریا میں چھلانگ لگاتا ہوں. دریا میں چھلانگ لگایا تو اب اس کو یہ وہم ہو رہا ہے کہ جو پانی گندگی سے آ کے ٹچ ہوا وہ پانی ناپاک ہو گیا. وہ جب ہٹا ہے وہاں سے تو پچھلا والا پانی اس پانی سے ٹچ ہوا تو وہ والا پانی بھی کیا ہو گیا, ناپاک. تو وہ اب بیچارہ گھنٹہ وہ نہا کے پھر وہ اس کو ایک ترکیب آئی کہ یار جب تک یہ دھوپ میں پانی سکھاؤ گے نہیں, یہ سارا پانی دھوپ میں اڑ جائے, اس وقت تک میں پاک نہیں ہو سکتا. تو دھوپ کی طرف رخ کر کے اپنا استنجا سکھا رہے ہو. کسی بچے کو شرارت سوجی, اس نے غلیل میں ڈھیلا رکھ کے مار دیا. جب ڈھیلا اس کے لگا ہے تو وہ بچے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کہہ رہے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا, تو صرف یہ بتا دے کہ یہ ڈھیلا ناپاک تھا یا پاک تھا. اچھا مفتی صاحب, آپ شادیوں کا بہت ذکر کرتے ہیں, آپ کے ہر بیان میں کہیں نہ کہیں شادی ہوتی ہے, اور آپ کہتے ہیں مسلمان تو شروع ہی 2 شادیوں سے ہوتا ہے. اچھا ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ ایک انسان آپ کے بیانات سن کے 4 شادیاں کر لیتا ہے اور اتفاق سے 4 بیویاں مر جاتی ہیں اس کی, اور جب وہ دوبارہ شادی کرے گا تو وہ کیا شادی 5ویں شادی کہلائے گی یا پہلی کرے گا؟ کینسل ہو گئی. ایک آدمی گرل فرینڈ بہت تھی اس کی, بہت زیادہ گرل فرینڈ رکھی ہوئی تھی. جب شادی ہوئی ہے تو اس نے تو بیوی کو نہیں بتایا کہ میری بہت ساری گرل فرینڈس ہیں, اس نے تو یہی شو کیا میں تو نیک آدمی ہوں. تو جو جیسا ہوتا ہے پھر آگے سے مال بھی اس کو ویسا ہی ملتا ہے اکثر, یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. تو جب شادی ہوئی ہے, دلہن کے کمرے میں گیا تو اپنی دلہن سے کہتا ہے آج سے تم میری کائنات, تم ہی میری چاہت, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری راحت, تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی بتا رہے بھائی فرحت بھی تم, خوشی بھی تم, راحت بھی تم, مسرت بھی تم, کائنات بھی سب کچھ تم. یہ اس کا بیچارے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ گرل فرینڈ کے نام, وہ سمجھی اپنی لڑکیوں کے نام بتا رہا ہے یہ. اس نے کہا آج سے تم ہی میری فرحت, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری راحت, تم ہی میری کائنات. اس نے کہا ٹھیک ہے, جب تم نے سب کچھ چھوڑ دیا, وسیم بھی تم, ستار بھی تم, غفار بھی تم, کلیم بھی تم. اور ایک دوست نے بتایا, وہ شرارتی تھے, انہوں نے کسی سے شرارت کی. ایک نوجوان آیا ان کے پاس, کہنے لگا یار میری شادی ہونے والی ہے, مجھے بتائیں پہلی رات میں کیا بات کروں بیگم سے, کیا ہو. تو ہے تو تھوڑی حیا کے خلاف, لیکن انہوں نے کہا بھائی بیگم کے قریب جانے سے پہلے ایک دفعہ اذان ضرور دے دینا, اس سے نرینہ اولاد اور صحت مند اولاد پیدا ہوگی. ویسے ہی انہوں نے چسکے لینے کے لیے نا شرارت نہیں کرتے دوست, تو وہ اس کو شرارت کا موقع مل گیا. اس نے کہا بھائی یہ ضرور کرنا, اور جب تو اذان شروع کر تو درمیان میں نہیں چھوڑنی ہے. اگر درمیان میں یا تو شروع ہی نہیں کرو, لیکن اگر نرینہ اولاد چاہتے ہو تو اذان شروع کرو, ختم کرو. درمیان میں چھوڑ دی تو لنگڑا بچہ پیدا ہوگا, یہ بتا دوں میں, یا پتہ نہیں معذور ہوگا. اب وہ بیچارہ بیوقوف آدمی, بیگم دلہن بیٹھی ہوئی ہے, جب ارادہ ہوا ان کے پاس جانے کا تو اذان دینے کے لیے کھڑا ہو گیا.
اب وہ دلہن ویسی بیچاری سہوی میں ہوتی ہے, وہ گھبرائی بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ اور ڈر گئی ہے, کیا یہ پاگل ہے کیا ہے بھائی. اب وہ چیخنا چلانا شروع کیا دلہن نے, اس کو یاد آ رہا ہے درمیان میں اذان چھوڑنی نہیں. اس نے دھپ دھپ دروازے بجا کے دلہن نے دروازے کھلوائے. باپ بھی دیکھ رہا میرا بیٹا اذان دے رہا ہے, وہ لا کے پکڑ رہے ہیں, بھائی تیرے کو کیا ہو گیا. اس کے دماغ میں آ رہا ہے درمیان میں چھوڑی تو لنگڑا پیدا ہوگا. تو ایسے ایسے الحمدللہ بیوقوف لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, اور یہ چسکے لے رہے ہیں. یہ تو دوست ہیں. کچھ لوگ حج کر کے آئے, پہلے بڑے بدماش تھے, تو جب حج کر کے آئے تو ان کو خیال ہوا کہ یار اب تھوڑے دن تک تو کم از کم تمیز سے رہنا چاہیے نا. تو واپسی پہ بس میں آ رہے تھے, ایئرپورٹ پہ اترے ہوں گے, بس میں آ رہے تھے, تو ان کے جو امیر تھا انہوں نے کہا بھائی دیکھو جیسے ہی کسی کو کوئی عورت نظر آئے, لڑکی نظر آئے, تو استغفار پڑھنا. کیا پڑھنا؟ استغفار. جس کو بھی نظر آئے وہ استغفار پڑھ لے بس. تو ایک طرف سے آواز آئی استغفر اللہ, تو باقی سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. جیسے بعض لوگوں سے ہاں نہیں نکلتا. ایک ماں دیکھ رہی تھی کہ ایک قاری صاحب اس کے بچے کو پڑھا رہے ہیں, بولے ہا ہا بولو, بچہ کہہ رہے ہا, تو کہہ رہا ہے اچھا بولو حلوا, وہ کہہ رہے حلوا, بار بار کہہ رہے حلق سے نکالو حلوا, تو بچہ پھر کہہ رہے حلوا. تو ماں نے کہا کہ بچے کے حلق سے حلوا نہ نکالے, میں بنا کے لے آتی ہوں آپ کو.